دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ آئیے حضرات محترم، اس وقت آپ ایک تقریر سماعت کرتے ہیں۔ تقریر کا عنوان ہے ختم نبوت۔ محمد اویس ہیور کھیڑ، روہین کھیڑ سے ہے محمد اویس، وہ تشریف لائیں اور اپنی حیرت انگیز تقریر بیان کریں۔ برہنہ جسم کا دیوار پہ طغرا ضروری ہے، برہنہ جسم کا دیوار پہ طغرا ضروری ہے، ہماری نسل کو روٹی نہیں نشہ ضروری ہے، لپٹ کر رو رہے ہیں بیٹیوں سے اپنی حالت پر، جو یہ کہتے تھے وراثت کے لیے بیٹا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے واجب الاحترام اکابرین دین و ملت، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب علماء کرام، اور وارثان علوم نبوت کے تشنگان طلبہ عظام، اور معزز و مکرم مہمانان کرام، آج آپ کے سامنے جس موضوع کو جسارت سخن بنانا چاہتا ہوں، وہ موضوع بہت ہی وسیع و عمیق موضوع ہے، وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے، اور وہ عقیدہ اور وہ موضوع ختم نبوت کا ہے. میرے محترم بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت ان مسائل بدیہیہ و ضروریہ میں سے ہے کہ جس پر دلائل و برائن کی جسارت کرنا در حقیقت اسے اقتباس و نظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے. مگر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبی. ارباب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو چیز ابتدا کی صفت سے متصف ہوتی ہے وہ انتہا کی صفت سے بھی متصف ہوتی ہے. جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی ہے تو اس کا اختتام میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر فرمایا ہے. قرآن کریم کی 99 آیات، 210 احادیث نبویہ، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہا و محدثین اس بات کی عکاسی کرتے ہیں، ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی، حضرت مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پورے اسلام کے نشر و اشاعت میں مکی زندگی میں 259 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں. مگر جب باری پیغمبر ختم نبوت، پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی آتی ہے تو یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ رضی اللہ عنہم نے جان کا نذرانہ دے کر یہ اعلان کیا ہے: ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر رسم سیاست کا فسو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. عزیزان گرامی، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین نظر آتا ہے:
سب سے پہلے ما قبل کے انبیاء کی تصدیق کرنا، دوسرے نمبر پر ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا صاحبہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت رب کائنات نے فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم نے ابوت کی نفی کر کے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابوت اور نبوت میں کیا مناسبت ہے؟ تو فطرت پکار کر کہتی ہے ابوت اور نبوت میں ہر باپ کا فرزند ارجمند اپنے باپ کا جانشین ہوا کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے تو بیٹے اسحاق و یعقوب بھی پیغمبر ہے، بیٹے اسحاق پیغمبر ہے تو بیٹے یوسف بھی اسماعیل بھی پیغمبر ہے، بیٹے اسماعیل بھی پیغمبر ہے تو بیٹے یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ لیکن جب باری میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو رب کائنات نے قانون بدل دیا، ضابطہ بدل دیا۔ رب کائنات نے ابوت الرجال کی نفی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو قدر ان یکون بعدہ نبی لعاص ابراہیم۔ آیت ختم نبوت کی تشریح میں امام المفسرین ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے الذی ختم النبوہ فتبع علیہا فلا تفتح لبعد احد الى قیام الساعہ۔ چنانچہ ختم نبوت کا اختتام ہوتا ہے تو میرے آقا محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، وصال پیغمبر کے بعد تین اہم مسائل پیش آئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا مسئلہ ہے، تیسرا مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ختم نبوت بر منعقد شد بسبب او دعوی نبوت بود۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب اپنی کتاب خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ امت کا سب سے پہلا اجماع مدعی نبوت کے واجب القتل ہونے پر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، مسئلہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر دور میں ہر زمانے میں ایک ناپاک عقیدے کے ساتھ امت مسلمہ کے ایمان کو گمراہیوں کے اندر لے کر جانے والے اٹھے ہیں، لیکن ہر دور کے اندر ختم نبوت کے محافظین موجود ہیں کہ علماء حق علماء دیوبند نے ہر دور کے اندر ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، تحفظ ختم نبوت کو اپنے ایمان کا جز بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم نبوت کے منکرین موجود تھے، جس کا نام آتا ہے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، ماضی قریب میں بھی اسی طرح کے منکرین ختم نبوت آئے ہیں اور پیدا ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی اس دور حاضر کے اندر ختم نبوت کے منکرین موجود ہیں، کبھی شکیل بن حنیف کی شکل میں، تو کبھی گوہر شاہی کی شکل میں، تو کبھی فیاضی کی شکل میں، عالم اسلام میں ایک ناپاک عقیدے کو پھیلانے کی ناپاک اور گندی سازشیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ختم نبوت یہ ہم تمام کے ایمان کا جز ہے کہ اگر ہمارے ایمان کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتے تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان کامل و مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اس گناہ کبیرہ سے، اس بد عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے ہم تمام کا بچنا اور امت مسلمہ کو بچانا ہم تمام کا فرض منصبی ہے۔ حاضرین جلسہ، آج ہم یہ عزم کر لیں کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں گے اور ہم اپنے عقیدے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی برداشت نہیں کریں گے، اور ہم اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو عقیدے ختم نبوت کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔